اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں حقیقت ابدیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی، آئیے آج اسی کے تسلسل میں بیان کرتے ہیں۔ قصہ آدم علیہ السلام میں نیابت خداوندی کا تصور۔ نسل انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ آفرینش کے وہ پہلے فرد ہیں جنہیں خالق کائنات نے بروئے زمین اپنی خلافت و نیابت کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو اپنے ارادے سے حسب ارشاد قرآنی ان الفاظ سے آگاہ کیا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسی نائب یا قائم مقام کو کہا جاتا ہے۔ عام دستور ہے کہ جب کوئی مقتدر با اختیار شخصیت کسی کو اپنی نیابت سپرد کرنا چاہتی ہے تو اس کی نگاہ انتخاب ایسی ہستی پر پڑتی ہے جو بہما وجود اس اعلیٰ و عرفہ منصب کی اہل ہو اور اس کی صلاحیت و استعداد پر کامل طور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی کی ذمہ داریاں سونپتے وقت خالق کائنات سے کسی غلطی کے صدور کا امکان خارج از بحث ہے کہ وہ ذات ہر قسم کے بھول چوک اور خطا سے یکسر پاک ہے، اور یہ بات حیث گمان میں بھی نہیں لائی جا سکتی کہ منصب خلافت کے لیے وہ کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرے جس سے حکم عدولی اور نافرمانی کا ارتکاب ممکن ہو۔ بتقاضائے بشریت یہ بات انسانوں سے تو ممکن ہو سکتی ہے کہ ان کی فطرت اور سرشت میں محدود علم کی بنا پر غلطی اور خطا کا امکان ہمہ وقت موجود ہوتا ہے، لیکن خدائے خبیر و علیم کے بارے میں ایسا قیاس کرنا محال و ناممکنات میں سے ہے۔ قصہ تخلیق آدم کے باب میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اور آدم سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی، ایک عجیب طرفہ تماشا اور کائنات معما و عقدہ ہے جس کی گرہ کشائی عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ خلیفۃ اللہ اور نائب الہی سے عصیان اور حکم عدولی کا صدور اور شجر ممنوعہ کا ثمر کھانے کی پاداش میں ان کا جنت سے اخراج کی حکمتوں اور مصلحتوں کا حامل ہے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ قابل توجہ ہے کہ جہاں قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہونے کا ذکر فرمایا، وہاں اس بات کا تذکرہ بھی مناسب جانا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ محولہ بالا آیت سے یہ مفہوم مترشح ہے کہ ثمر ممنوعہ کھانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان سرزد ہوا اور انہوں نے بالارادہ غلطی کا ارتکاب نہیں کیا۔ گویا اس بات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے صرف بھول چوک ہوئی اور ان کے دل میں حکم عدولی کا کوئی قصد اور ارادہ نہ تھا۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے ایسا عمل جس کے پیچھے ارادہ کار فرما نہ ہو، خطا اور لغزش پر تو محمول کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ
ارادے کی عدم موجودگی میں کوئی عمل لائق سرزنش نہیں ٹھہرتا۔ مثال کے طور پر رمضان میں بھولے سے سیر ہو کر بھی کھا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ بالقصد ایسا کرنے سے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم کی ان دو آیات کریمہ میں ایک آیت حضرت آدم علیہ السلام کی حکم عدولی کا ذکر کرتی ہے، تو دوسری آیت میں ان سے بھول چوک اور نسیان منسوب کر کے انہیں مبرہ ان الخطا قرار دیا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں آیات میں تضاد اور تعارض پایا جاتا ہے؟ حالانکہ کلام الہی کسی قسم کے تضاد سے یکسر پاک ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کہ مصداق ارشادات ربانی چند حکمتوں پر مبنی ہیں جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ خلافت و نیابت الہی کے باب میں باری تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذہنی و فکری تربیت اس نہج پر کرنا چاہیے تاکہ انہیں ابدیت کے بلند مقام پر سرفراز کیا جا سکے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ تربیت دو پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے اور دوسرا باطنی۔ مربی تربیت دینے والا کی ذات چاہتی ہے کہ اپنے مربوب جسے تربیت دی جا رہی ہے میں پوشیدہ حکمتوں کو بروئے کار لا کر کامل صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی جائے، جس کا متقاضی وہ عظیم منصب ہے جس پر اسے فائز کیا جانے والا ہے۔ واقعہ آدم علیہ السلام میں یہ لطیف نکتہ مضمر ہے کہ جہاں ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش محض کو عصیان سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہاں دوسری طرف اس بات کی شہادت بھی خود ذات باری تعالیٰ فراہم کر رہی ہے کہ ان سے یہ فعل نادانستہ بھول چوک کے نتیجے میں سرزد ہوا اور ان کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جیسا کہ ہم ابھی بیان کیے ہیں کہ سرشت آدم میں خطا و نسیان کے یہ دونوں پہلو اس خصوصی تربیت کا لازمی حصہ تھے جن سے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی ابدیت کی تکمیل کے لیے گزارا جانا تھا، تاکہ ان کے اور ان کے وساطت سے بنی آدم کے دل و دماغ میں یہ تصور کامل طور پر راسخ کر دیا جائے کہ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے اور اس کا مقام بندگی اس وقت اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے جب اس میں احساس خطا سے شرمندگی، انفعال اور ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی بنا پر جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور روئے ارض پر ان کا مسکن اور مستقر ٹھہرا تو اس تقصیر کی وجہ سے جو ان سے بے ارادہ سرزد ہوئی، ان پر اس درجے احساس ندامت طاری ہوا کہ مسلسل گریہ وزاری اور استغفار ان کا شیوہ اور وظیفہ حیات بن گیا۔ جب مسلسل گریہ نالہ وزاری اور آہ و فریاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے شب و روز عبارت ہو گئے اور خدا کے دامن رحمت سے لپٹ کر عفو و طلبی ان کا شعار بن گیا تو ان کا مقام ابدیت بلندیوں اور رفعتوں سے ہمکنار ہو گیا۔ قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ و استغفار کا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ رونا دھونا اور اپنی تقصیر پر احساس ندامت کا اظہار بارگاہ رب العزت میں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہوا کہ انہیں ان کے منصب خلافت کے شایان شان ابدیت کے بلند تر مقام پر فائز کر دیا گیا۔ پھر انہیں دربار الہی میں
جو شرف باریابی عطا ہوا اس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 122۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس شان سے شرف قبولیت سے بہرور ہوئی کہ رشد و ہدایت کے عرفہ و اعلیٰ مقام پر متمکن کر دیا گیا۔ یہ مقام انہیں اس امتحان اور ابتلا سے گزرنے کے بعد نصیب ہوا جو خلافت الہیہ کے منصب پر فائز کرنے سے پہلے ان کی تربیت کے لیے ضروری اور ناگزیر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام ابدیت کے علاوہ چند برگزیدہ انبیاء اکرام اور خاصان امت کے مقام ابدیت کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان